پہلے تو یہ جو قصہ ہے کہ ایک عورت پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا، یہ مرزا ناصر احمد جو قادیانیوں کے تیسرے خلیفہ تھے، احمدیہ مسلم کمیونٹی کے، جنہیں مرزائی بھی کہتے ہیں اکثر مسلمان، جو سنگاپور میں بھی کافر ڈکلیئر ہیں، پاکستان میں بھی، ایران میں بھی، اور زیادہ تر ساری مسلم کنٹریز انہیں کافر ہی مانتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک قصہ گھڑا تھا کہ محمد جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر ان پہ کچرا پھینک دیا جاتا تھا، اور ایک عورت ان پہ روز کچرا پھینکتی تھی، اور ایک دن وہ عورت بیمار ہو گئی۔ جب 2-3 دن آپ گزرے اپنے گھر نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ ان پہ کچرا نہیں پھینک رہی ہے فجر کی نماز کے لیے، تو وہ اس کے گھر گئے اس کی خیریت پوچھنے، اور وہ ایمان لے آئی۔ تو یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، اور مرزا ناصر احمد نے بھی اس کی کوئی دلیل نہیں لی کہ انہوں نے کہاں سے قصہ گھڑا یا چرایا۔ پھر اس کے بعد احمدیہ مسلم کمیونٹی جو ہے اس نے سب سے زیادہ جو ہے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کری ہے اپنی جھوٹی باتوں سے، اپنے جھوٹے دلائل سے، کہ کہیں یہ کہا کہ جس ملک میں رہتے ہو اس سے محبت کرو، اس سے محبت بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے، جو قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی تابعین یا تبا تابعین، کسی حدیث کے محدث کا کسی کا قول نہیں ہے، کسی نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں نہیں لکھی۔ پھر ایک اور جھوٹی حدیث جو ہے وہ پیش کری جاتی ہے، جو جہاد کو 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہے، کہ بڑا جہاد، چھوٹا جہاد، کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ یہ حدیث جو ہے امام البہقی جو ہیں وہ اپنی کتاب الزہد الکبیر میں لائے ہیں، کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ جو ہیں تبوک کی جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم لوگ جو ہیں بڑے جہاد سے چھوٹے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کو غلط کوٹ کر کے مطلب مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو ایک دلیل بنایا کہ دیکھو جنگ کے میدان سے صحابہ آ رہے تھے، یعنی جنگ کا میدان جو ہے وہ چھوٹا جہاد ہو گیا، اور کیونکہ محمد کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، جی اور بڑا جہاد کیا ہوا؟ نفس جہاد ہو گیا۔ تو وہیں انہوں نے جہاد النفس جو ہے یہ الفاظ دے دیا جو قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سید قطب جنہوں نے قرآن کی کامنٹری ان دی شیڈ آف قرآن، قرآن کی چھاؤں میں لکھی تھی، اسامہ بن لادن اسی تفسیر کو اس سے باقاعدہ درس دیا کرتا تھا۔ ملا عمر جو ہے اس نے اس تفسیر کی تعریف کری تھی۔ ایمن الظواہری جو تھے جب وہ جیل میں بند تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ میں اس تفسیر کو پڑھا کرتا تھا۔ انوار الاولاکی جن کو جارج بش نے یوٹیوب کا اسامہ بن لادن کہا، وہ اسی کامنٹری کو پڑھ کے اتنے کٹر ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ویسٹ میں انسپائر کرا کہ ٹیررسٹ بنے۔ یہاں تک کہ آئیسس جو داعش جو تھی، جس کا پورا مطلب دولت الاسلام فی العراق و شام، جو شارٹ فارم ہے عربک اس ورڈ کا داعش بنتا ہے، وہ تک اسی کامنٹری کو پڑھاتے تھے۔ تو یہ جو تفسیر ہے انہوں نے اس کو ریفیوٹ کرا کہ پہلی چیز تبوک کی جنگ تو ہوئی نہیں تھی، کیونکہ محمد کو یہ شک تھا کہ عیسائی جو ہیں ہمارے خلاف، یہ خبر ملی تھی کہ فوج لا رہے ہیں، مگر جب وہ گئے تو کوئی فوج تھی ہی نہیں، وہ تو واپس آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ تو جھوٹی حدیث ہے، اور اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو بڑا جہاد ہوا ہی کہاں؟ مطلب دیکھا جائے تو تلوار سے جہاد کہاں ہوا؟ صحابہ تو نفس سے جہاد کر کے آ رہے تھے، تو نفس سے جہاد چھوٹا جہاد ہوا کہ جنگ تو ہوئی ہی نہیں۔ اب بعد میں انہیں دوسری جگہ بھی حملے کرنا تھے، اب وہ بڑے جہاد کی طرف جا رہے تھے، یعنی انہیں دوسری جگہوں پر جو ہے اب وہاں پر حملے کرنا تھے۔ تو انہوں نے اسی حدیث کو سید قطب نے اس طرح پیش کرا، اور انہوں نے پورا ریفیوٹ کرا کہ حدیث جھوٹی ہے، اور کوئی اس حدیث کو اگر مانتا ہے یا اسے بیان بھی کرتا ہے تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ اس طرح تک